آج بھی حسین انسانوں کے دلوں پر حکومت کر رہے، کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی رنگ کا ہو اور کوئی زبان بولتا ہو، جو حسینی ہے وہ ہمیشہ حسینی رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کرو، میرے یوتھ کو بول رہا کہ مولا حسین کے لیے دعا کرتے رہو، اپنے لیے کہ حسین کی شفاعت مل جائے۔ یہ دعا ہمیشہ پڑھو، وہاں پہ اسی دعا پہ پڑھا، لیکن آج آپ کو خیسر باغ میں آج مولا حسین کی شفاعت بتاتا کہ کیسے حسین شافی ہے، کیسے مولا حسین اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عزاداروں کو، اپنے ماتمداروں کو، اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو، محبت کرنے والوں کے شفاعت کیسے کرتے۔ ایک دعا ہے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین۔ بہت عجیب دعا ہے، 2 جملے بس اس میں کہ اللہ دنیا میں ہم کو حسین کی زیارت نصیب کرے، مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے، اس صلوات کی برکت سے اللہ اس سال تم کو 40 کی زیارت نصیب۔ 40 کی زیارت کے لیے ایک جملہ بول دیتا، پہلے سن لو غور سے، سارے مجمع کو، جتنے خیسر باغ میں سن رہے اور جو مجھے لائیو ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر سن رہے، 10 یا 12 چینلز اس وقت مجھے لائیو بتا رہے، پوری دنیا سن رہی، جہاں سے میسیجز آ رہے کہ ہم خیسر باغ کی مجلس سن رہے۔ تو سنو، زیارت 40 اگر چاہتے ہو کہ یہ سال آپ کریں، چاہتے ہو، اگر زیارت 40 کرنا چاہتے تو ایک چھوٹا ہوم ورک ہے، یہ ہوم ورک کرو۔ یو ٹرسٹ می، میں ممبر سے بول رہا ہوں، بامبے کے میں کئی واقعات آپ کو بتا سکتا، میں نے 4-5 سال پہلے رضوی کالج میں بولا تھا۔ ہوم ورک کیا ہے؟ عاشورے کے بعد 11 محرم سے اس نیت کے ساتھ زیارت 40 پڑھو، مولا حسین کی زیارت، 4 منٹ کی زیارت ہے، 4 منٹ کی۔ اگر کوئی شخص اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ مولا حسین اس سال کا 40 آپ مجھے بلا لو، مومن کے لیے، مومن کی پہچان یہ ہے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، 11ویں امام کے جملے۔ 11ویں امام ارشاد فرماتے کہ علامات مومن میں یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روز 40 رہے۔ تو کوشش کرو زیارت 40 40 دن 40 تک پڑھنا، نیت کر لو کہ مولا حسین میں آپ کی زیارت پڑھ رہا، میں زیارت پڑھ رہا، مجھے آپ اس سال کا 40 کرا دو۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، پیسے رہو یا نہیں رہو، حسین مسبب الاسباب کا مظہر ہے، حسین اسباب پیدا کریں گے، حالات بدلیں گے اور آپ کو زیارت 40 ہوگی۔ اگر حسین بلانا چاہے تو کوئی روک سکتا؟ تو کوشش کرو زیارت 40۔ اگر آپ کو زیارت 40 پڑھنا نہیں آتا، عربی نہیں آتی، کوئی بات نہیں، ڈیوائن پل کے اوپر جاؤ، سب کے پاس سمارٹ فون ہے، ڈیوائن پل پہ جاؤ، پہلی جو زیارت ہے وہ زیارت 40 ہے، وہاں لکھی ہوئی ہے انگلش میں، آپ آڈیو لگا لو اس کا، کھڑے ہو جاؤ۔ زیارت 40 اتنے بڑے مجمع سے خیسر باغ میں 4 محرم کی مجلس میں بول رہا کہ تم زیارت ہوتی ہے 100% ہوتی ہے، انلیس تم زیارت نہیں پڑھ رہے، دل سے پڑھو، یقین سے پڑھو، اس کے بعد دیکھو گے حسین دیتے کیا ہے۔ زیارت 40 اگر یہ سال ہو جائے تو ہماری تو ڈیسٹینی بدل جائے۔ حسین کی زیارت کے لیے جب میں بولا تو ایک واقعہ بیان کرتا کہ زیارت مولا حسین کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی تمہاری زندگی کو بدل سکتی، کتنی چینج لا سکتے، تمہاری بامبے میں زندگی بدل جائے، لائف بدل جائے، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا ہے کہ زیارت امام حسین تقدیر کو کیسے بدلتی ہے، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، اس دنیا میں اور آخرت میں۔ تقدیر کو اگر بدلنا ہے تو جاؤ حسین کی چوکھٹ پہ، دیکھیے آپ اس میں تعجب مت کرو کہ کیسے بدلے گی، میری تقدیر میں نہیں ہے بابا، تقدیروں کا لکھنے والا یہ ہے۔ اس راہب کے پاس تقدیر میں بچے نہیں تھے، بیٹے نہیں تھے، نہ بیٹی تھی، سرکار کے پاس آیا اور کیا کہا اس نے کہ مجھے اولاد چاہیے۔ اللہ کے رسول جو عالمین کا رحمت بن کر آیا، جو ایک لمحے میں اس کی تقدیر کو بدل سکتا تھا، لیکن رسول اللہ کو حسین کے مقام کو بتانا تھا کہ مقام حسین کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے، تیری تقدیر میں نہیں ہے،
یہ کہا, بڑا مایوس ہوا, وہ اٹھا محفل سے. مولا حسین سے ملاقات ہو گئی, بچپنا ہے, مشہور واقعہ, میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. حسین نے پوچھا کیا بات ہے, تو اس نے کیا کہا کہ میں آیا تھا بڑی امید کے ساتھ آپ کے نانا کے پاس, لیکن نانا نے کہہ دیا کہ میری تقدیر میں نہیں ہے. کہا کیا مانگنے آیا تھا؟ کہا مجھے اولاد دے دے, مجھے اللہ اولاد دے دے. جب یہ کہا تو کہا کہ تجھے کیا چاہیے؟ تو کہا مجھے بیٹا چاہیے. تو حسین نے کہا میں نے ایک بیٹا دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹا اس کی تقدیر میں نہیں ہے. حسین نے کہا دوسرا بیٹا دیا. 7 بیٹوں کے لیے کہا. جبرائیل آگے کہا کہ اے میرے حبیب حسین جب تک بولتے رہیں گے ہم دیتے رہیں گے. تب سمجھے تم, تقدیروں کو بدلنے والا ہے. شے بدلتی نہیں, تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. خلوص کے ساتھ بول کے دیکھو. تم محرم میں 4 محرم کی مجلس سن رہے مجھ سے, فرش عذاب پہ ہو, بیٹھ کے دل میں دعا کرو کہ مولا میری تقدیر کو بدلو. دوستو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اتنے امام بارگاہ ہے, ہر مسجد میں امام بارگاہ, ہر مسجد میں ممبر ہے, یہاں پر ممبر ہے. جاؤ اور مانگو, مولا عباس کے علم کو پکڑ کے مانگو, شہزادے علی اصغر کے گہوارے کو پکڑ کے مانگو. تمہاری تقدیر اگر نہیں بدلی تو کوتاہی میری ہے, ان کی نہیں. عطا میں کمی نہیں ہے, مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے ہم کو. اگر تم مانگو گے تمہاری بامبے میں زندگی بدل جائے گی, لائف چینج ہو جائے گی. یہ ہے زیارت. اب آپ سنو, زیارت کے لیے ایک مشہور واقعہ ہے, ہمارے ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ سنیں گے آپ کہ کیسے زیارت امام حسین کا اجر ہے, کتنا اجر ہے, کتنا ریوارڈ ہے. مولا حسین کی زیارت تمہاری زندگیوں کو بدلتی کیسا. میں نے ایک جملہ ابھی بولا, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. جو انگلش سمجھ رہا وہ سمجھ رہا, جو نہیں سمجھ رہا ان کے لیے اردو میں بول رہا. یہاں پر اس دنیا میں اور آخرت میں, آخرت میں بھی تمہاری لحد میں, آرام باغ رحمت آباد میں جو لیٹے ہوئے ہیں نا, ان کی تقدیر بدلتی. اب آپ واقعہ سنو اور غور سے سنو کہ کیسے تقدیر زیارت امام حسین بدلتی. نجف اشرف کا واقعہ ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے مولا کی. مولا کی زیارت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ. نجف اشرف کا واقعہ شاید مناظر الاخرہ میں بھی ہے, شاید اس کتاب میں ہے. تمام بڑے علماء نے لکھا کہ وہاں پہ دینی مدرسہ ہے, آج بھی ہے ماشاءاللہ. تو وہاں کے 2 طالب علم سٹوڈنٹس, غور سے سنو کہ زیارت امام حسین کا ثواب کیا ہے. 2 طالب علم بچپنے سے ساتھ ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے تھے اور مدرسے میں بھی ساتھ پڑھ رہے تھے, وہیں نجف اشرف کے رہنے والے. ایک دوست بیمار ہوا, شدید بیمار ہو گیا, ایسے محسوس ہو رہا کہ اب یہ ختم ہو جائے گا. دوسرا دوست بہت پریشان. بہرحال جو بیمار ہوا اس کا آخری وقت آ گیا, تو یہ دوست پہنچا اس کے پاس جو زندہ ہے. اس نے کہا کہ میں بالکل میرا آخری وقت ہے, آئی تھنک میری زندگی ختم ہو گئی. اس نے کہا نہیں اللہ پہ بھروسہ کرو. اس نے کہا نہیں مجھے ایسے محسوس ہو رہا کہ یہ میرا آخری وقت. تو یہ جو زندہ دوست تھا اس نے 1 رات پہلے, موت سے 1 رات پہلے, اس کی بالکل لاسٹ سٹیج میں ہے, لاسٹ سٹیج میں, اس سے کہا میرے دوست بہت افسوس ہے کہ تم میرا ساتھ چھوڑ کے جا رہے, لیکن پلیز غور سے سنو, لیکن مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ اس دنیا سے. اس نے کہا کہ کیا وعدہ کروں؟ کہا کہ اگر تمہارا انتقال ہو جائے اور میں رہ جاؤں تو تم ایک کام میرا کرنا کہ جب تم دفن ہو جاؤ, دفن ہونے کے بعد جو پہلی رات آئے تمہاری, اس میں کیا حالات ہوئے تمہارے وہاں پہ, وہ میرے خواب میں آ کے بولنا. پہلی رات کے حالات بتانا کہ تمہاری وہ رات کیسے گزری. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آگے بتائے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آگے بتائے. روح نکلنے کے بعد مشیت الہی ہے,
معصومین کیا جب تک حکم نہیں ہوتا باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتا، لیکن اس نے وعدہ کر لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 یا 2 دن میں وہ دوست کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوا، غسل و کفن ہوا، نماز کے بعد جب تدفین ہو رہی تھی تو یہ جو زندہ دوست تھا جس نے وعدہ لیا تھا وہ قریب گیا، بندے کفن کھولا، اس کے کان میں کہا آہستہ سے کہ دوست، مومن کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آج کی رات کیا حالات ہوں گے تم آ کے بتاؤ گے، بس بول دیا، دفن ہو گیا۔ یہ زندہ دوست اپنے گھر آیا، بہت گریہ کیا، افسوس کیا، افسوس کرنے کے بعد اس نے نماز اول شب اپنے دوست کے لیے پڑھی، بڑا ثواب ہے اس نماز کا، جو پہلی رات کی نماز ہے، 1 آیت الکرسی اور 10 انا انزلنا والی نماز، بے انتہا ثواب ہے مومن کے لیے پڑھنا۔ نماز پڑھی، صدقہ دیا۔ اب میں تیزی سے آگے بڑھ رہا، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا صدقے کا پہلی رات کا کیا ثواب ہے اور نماز کا کیا ثواب ہے، ان مجالس میں اگر آگے موقع ملا تو۔ بہرحال سب کیا، رات میں سو گیا انتظار میں کہ میرا دوست میرے خواب میں آئے گا۔ زیارت امام حسین، اس کا ثواب دیکھنا، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ، کہ اللہ ہم کو حسین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ رات میں سو گیا، یہ دوست خواب میں نہیں آیا۔ دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، 5واں دن گزرا، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 1 سال، آئے نہیں۔ یہ بڑا مایوس، پتہ نہیں کیسا ہے، پتہ نہیں کیسا ہے میرا دوست کہ میرے خواب میں نہیں آیا، جبکہ وعدہ کر کے گیا تھا۔ بار بار بول رہا ہوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آئے، کوئی نہیں آ سکتا، باپ بیٹے کے خواب میں نہیں آ سکتا جب تک حکم الہی، حکم معصوم نہ ہو۔ اس نے کیا کیا؟ 2 سال کے بعد، میں اس کو شارٹ کر رہا، وہ مرحوم دوست زندہ دوست کے خواب میں آیا۔ جب خواب میں آیا تو اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ او مائی فرینڈ، او میرے دوست، بچپنے کا دوست ہے، تم نے وعدہ کیا تھا، میں انتظار کر رہا تھا، 2 سال کے بعد تم خواب میں آئے۔ اس میں کئی پیغامات ہیں، کئی پیغامات ہیں۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں، میں حساب دے رہا تھا۔ ایک گھبرا گیا، اس نے کہا 2 سال سے تم حساب دے رہے تھے۔ یاد رکھو، اپنی زندگی کو ایزی مت لو، یہ یاد رکھو زندگی میں، تم اپنے والدین کی نماز پڑھتے ہو، قرآن کی آیت ہے جو پڑھ رہا کہ ہم دعا کرتے ہیں، ماں باپ کی جو نماز پڑھتے ہو اس میں 10 مرتبہ یہ آیت پڑھتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مشہور ترین قرآن مجید کی آیت ہے، کیا ہے؟ اپنے والدین کے لیے پڑھنا ہے کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ پر، مومنین کے اوپر، ان کے حساب میں۔ دوستو یاد رکھو، لڑکا لڑکی، عورت مرد سب کو بول رہا جو بالغ ہے، حساب سب کو دینا ہے، کوئی بچا ہوا نہیں ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہے۔ اب سنو اس میں، رب اغفر لی ولوالدی، اللہ رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر، مومنین کے اوپر، یوم یقوم الحساب، حساب میں۔ ہم کو حساب لینا بہت اچھا آتا ہے، حساب دینا نہیں آتا۔ کبھی سوچا کہ ہمارے سے بھی کوئی حساب لے گا؟ میں پوچھ رہا ہوں، کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ مجھے بھی حساب دینا ہے؟ کبھی میں سوچتا یہ بات، کسی کا مال کھا جاؤ، کسی کو نقصان پہنچا دو، کسی کو جھوٹ بول دو، کسی کو دھوکہ دے دو، یہ سارا حساب ہے، آپ کو دینا ہے۔ کسی مومن کا مال کھا گئے، 1 روپیہ بھی اگر کھائے تو واپس کر دو، حساب دینا ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سب کو حساب دینا ہے اس کی بارگاہ میں۔ لحد میں پہنچے، جو تلقین پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک ایک چیز کا سوال ہے اور ایک ایک چیز کا جواب ہے، غیروں سے نہیں، علی والوں سے، حسین کے عزاداروں سے، حسین کے ماتمداروں سے۔ تلقین سب کو پڑھی جاتی ہے،
آرام باغ رحمت آباد میں لٹا کے ہلا ہلا کے پڑھتے ہو تلقین، اسماعی فام فلاں ابن فلاں، سب کے ساتھ تلقین ہے. خاموش مت سنو. تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ، تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ. کہ کتنے ایسے گناہ جس کا حساب ہے. اسی لیے کہا کہ 24/7 معافی مانگو. انصاف سے بولو. اتنا بڑا مجمع مجھے سن رہا، میں نے تو کوئی ڈرانے والی بات ہی نہیں کی. اتنا کیوں ڈر گئے؟ شب جمعہ دعائے کمیل پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہیں نا مسجدوں میں. دعائے کمیل کے جملے کیا ہیں؟ دعائے کمیل کس کی ہے؟ میرے مولا کی ہے. میرے مولا کی جمعہ علی کی زبان کے نکلے ہوئے جملے دعائے کمیل میں. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا. یہ عابد بالگرامی نہیں بول رہے، یہ مولا علی بول رہے. اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء. اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم. یہ سارے مولا کے جملے دعائے کمیل کے. مولا کیا بول رہے ہیں؟ آگے چل کے بولا کہ مولا نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے. خدا نہ خواستہ علی کے تعلق سے کوئی سوچ سکتا کہ گناہ ہوا؟ علی اس بندے کا نام ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق. محبت علی نہیں ہے تو جہنم ہے. ولایت علی مست ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. لیکن مولا کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے. وہ علی ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے کہ مجھے جس چیز کا علم نہیں ہے. کوئی بول سکتا اتنے بڑے مجمع میں کہ علی کو کچھ نہیں معلوم؟ علی اس بندے کا نام ہے جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. علی نسلوں سے واقف ہے. علی تمہارے دل کی دھڑکن سے واقف ہے. تم کیا سوچ رہے مولا جانتے، ہر چیز سے واقف ہے. لیکن دعائے کمیل میں جا کے دیکھو ٹرانسلیشن. دعائے کمیل میں مولا بول رہے کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے. تو اب سمجھ میں آئی بات. علی اپنے لیے نہیں بول رہے، یہ ذہن میں مت رکھو. علی یہ ہم کو میسیج دے رہے، ہم کو پیغام دے رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر میں اللہ کی بارگاہ میں سے دعا مانگتا ہوں. تو تم کو کیا ہوا؟ حساب سب کو دینا ہے، ایک ایک آدمی کو دینا ہے. اس بندے نے آگے کہا آپ سنو، اس کا جب اینڈ آئے گا نا تو جب آپ خوش ہوں گے. پہلی مرتبہ قیصر باغ میں اتنی خاموشی. یہ واقعہ آج کمپلیٹ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کل کمپلیٹ کروں گا. خوش رہو. پرسے کو آئے ہو نا. تو مولا اس ہستی کا نام ہے. لیکن مولا کیسے مانگ رہے کہ اللہ forgive me، اللہ forgive me. کیا ضرورت ہے مولا کو؟ لیکن مولا اپنے لیے نہیں، ہم کو ہمارے لیے میسیج دے رہے کہ میرے چاہنے والوں اپنی زندگی میں استغفار کو رکھو. رات میں سونے سے پہلے جب قیصر باغ کی مجلس کر کے واپس جانا، پرسا دے گے، اپنے بستر پہ لیٹنا، اپنے نرم تکیے پہ سر رکھنا، 5 منٹ سوچنا عابد بالگرامی نے کیا کہا. 5 منٹ صرف رات میں سونے سے پہلے ایک مرتبہ بول دو اللہ تو مجھے معاف کر دے. ایک مرتبہ نہیں بول سکتے. جسٹ سے ون ورڈ کہ اللہ پلیز حسین کے نام پہ forgive me، مجھے معاف کر دے. تمہارا آپ کو ایک بات بولوں کہ جب انسان معافی مانگتا ہے تو اس کا غرور ٹوٹتا ہے. کیا بولا میں، کیا بولا، کتنا خاموش سنا آپ نے. شیطان غرور کیا تھا تو نکال دیا گیا. علی والے کبھی غرور نہیں کرتے. تم غرور کو توڑنا ہے نا تو ایک دفعہ سوری بولو. میں یہ نہیں بول رہا بندوں کو بولو، میں بول رہا اللہ کو بولو، مولا کو بولو کہ پلیز forgive me، پلیز forgive me، آپ مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں. اب یہ ٹاپک کل تک چلے گی، یہ واقعہ کل کمپلیٹ کروں گا. انکمپلیٹ چھوڑ کے جا رہا اس لیے کہ ٹائم ہو گیا.